حاضرین محترم عزیزان گرامی، مسند احمد کی روایت ہے، رسول کی بارگاہ میں ایک جوان آئے، آقا نے ان سے فرمایا، ایک ذمہ داری دی، بھاری ذمہ داری اللہ کے رسول نے عطا فرمائی۔ کیا ذمہ داری تھی؟ مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو گویا ایک اسلامی سلطنت کا آغاز ہو چکا تھا، اور سلطنت کے بہت سے امور ہوتے ہیں اور بیرون سلطنت کے بہت سے افراد سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ان کے رسائل ہمارے تک آتے ہیں، ہمارے رسائل ان تک جاتے ہیں، ہمارے پیغام ان کے پاس، ان کے پیغام ہمارے پاس۔ تو آقا علیہ السلام کے مقابل میں ایک طرف مکے کے مشرک تھے تو دوسری طرف دنیا بھر کے یہودی تھے، ان کے بادشاہوں سے خط و کتابت چلتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ان کے پیغام آتے تھے، آپ کو ان کے نام سے پیغام بھیجنا پڑتا تھا۔ پریشانی یہ تھی، یہودیوں کی اپنی زبان تھی اور صحابہ میں اس زبان کا جاننے والا کوئی موجود نہیں تھا، تو اسی لیے اگر کچھ بھیجنا ہے تو کسی یہودی کو پکڑ کر کیا ہے لکھا کر بھیجنا پڑتا تھا، اور کوئی پیغام آتا تو کسی یہودی سے پڑھ کر کیا ہے اس کو سمجھنا پڑتا کہ بھئی کیا پیغام آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو بلا کر فرمایا، مجھے یہودیوں پر اطمینان نہیں ہے، دنیا بھر کی غدار قسم کی قوم یہودی ہے، قابل بھروسہ نہیں ہوتی۔ تو آقا نے فرمایا مجھے اطمینان نہیں ہے یہودیوں پر، اور اسی لیے میں یہودیوں سے خط لکھواؤں یا آئے ہوئے خط کو یہودیوں سے پڑھواؤں، اس میں مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب کیا تھا؟ بے چینی ہوتی ہے، اسی لیے اے زید تم میرے لیے یہودیوں کی زبان کو سیکھو، یہودیوں کی زبان کو سیکھو، ایک اجنبی زبان سیکھنے کے لیے آقا نے فرمایا اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچپنے کے عالم میں آپ اسلام قبول کیے تھے، اور اس وقت جب مدینے میں ہجرت کر کے پہنچے تھے تو جوانی کا عالم تھا آپ کا۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس جوان پر آقا اسلام کی محبت کا غلبہ کیسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کیسی تھی؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں آقا نے فرمایا یہودیوں کی زبان سیکھو، تو چونکہ آقا نے فرمایا تھا 15 راتیں نہیں گزری میں پوری زبان اچھی طرح سے سیکھ لیا۔ 15 راتوں کے اندر میں نے اجنبیوں کی پوری زبان، ان کا طور طریقہ، ان کا لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بن گئی، کیا ذمہ داری بن گئی؟ یہودیوں کی جو بھی فرامین آتے، جو بھی ان کے کتاب رسائل آتے، جو بھی ان کے خط آتے، اس کو پڑھ کر سنانا، اور آقا کی طرف سے جو بھی پیغام لکھنا ہے وہ لکھنا اس جوان کا کام تھا جس نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں 15 دن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زبان کو سیکھ لی تھی۔ آج اتنے جوان یہاں پر موجود ہیں، اگر میں کسی سے انگلی اٹھا کر سوال کر لوں کہ تم اپنی جوانی میں اپنے اسلام کے لیے کیا کیا، کیا کوئی خوشی کوئی ایسا جملہ بول سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم فخر کر سکیں کہ بھئی آج بھی ہمارے جوانوں میں اسلام کی وہ کیفیت موجود ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنی دنیا کے لیے بہت سی جوانی کا حصہ گنوایا، لیکن اپنی آخرت کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے دین کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہم بناتے ہیں، ان مسجدوں میں نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر کا آخری حصہ ہو چکا ہوتا ہے، عمر کے آخری پڑاؤ میں وہ رہتے ہیں۔ جوان کہاں رہتے ہیں؟ رات کے 3 بجے تک جاگتے ہیں، اور جب فجر کی نماز کو پڑھنے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی بستروں پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ جوانی بھی ہے صحابہ کرام کی، آپ دیکھیں 15 دن، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا ایک انتہائی ادق زبان، پریشان کن زبان کو صرف اس لیے کہ آقا نے فرمایا 15 دن میں سیکھ کر دکھا دیا۔